اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ایک ایسا جملہ ہے جو اکثر ہماری زبان پر آتا ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے چھپی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ جملہ ہے اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ دراصل ہمیں صبر، امید اور یقین سکھاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، شاید ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا نظام بے حد حکمت والا ہے۔ وہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اندھیر کبھی نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناگوار گزرے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 206 میں آتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ جب تک بندہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اس وقت سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے جب وہ بندہ دعا کے دوران آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر رات کے پچھلے پہر روتے ہوئے پایا۔ جب آپ دعا کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی راتوں کو روتی تھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھیں، تو ہم کس بات پر اتنے غافل ہو گئے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں اور 2 دن 2 ہفتے بعد مایوس ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے سالوں سے اولاد کی دعا مانگی ہے، اللہ مجھے اولاد نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اماں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تجھے اس وقت دے گا جب وہ سمجھے گا کہ یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور چند ماہ بعد اسی بڑھیا کی گود میں بچہ۔ ہاں، یہ ہے رب کی شان۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ جب مال، دولت، عزت اور ذلت، بیماری اور صحت سب آزمائش کا حصہ ہیں، لیکن اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جنت اور دوزخ کی زندگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ میرے عزیزوں، جنت میں جانے والے لوگ جب پل صراط پار کریں گے تو کہیں گے، سبحان اللہ، اگر اس دنیا میں ہم نے صبر نہ کیا ہوتا تو آج یہاں کیسے پہنچتے۔ اور دوزخ میں گرنے والے لوگ چیخیں ماریں گے اور کہیں گے، کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا، اللہ کے فیصلوں پر صبر کیا ہوتا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے بعد جب بھی زندگی میں کوئی دعا قبول ہونے میں دیر لگے، جب بھی تمہارے حالات نہ بدلیں، تو یہ بات اپنے دل پر نقش کر لو، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو وقت پر پورا کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ سمجھتا ہے، اور تمہیں اس وقت وہ چیز دے گا جب وہ تمہارے حق میں بہترین ہوگی۔ میرے دوستو، ہم نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا ہے، بغض، حسد،
کینہ دل سے نکال دینا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے دل میں جب تک بغض اور حسد رہتا ہے اس کی آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آج اپنے دل کو صاف کر لو، کسی سے نفرت مت رکھو، کسی سے جھگڑا مت کرو، دوسروں کے لیے خبر چاہو، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، یقین جانو تمہاری دعا کی قبولیت کے راستے کھل جائیں گے۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں صبر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بہترین حکمت کے مطابق قبول فرما۔ اے رب ہماری زندگی کے ہر اندھیرے میں اپنا نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔